سوچئے ایک ایسا وقت جب نہ لاہور تھا نہ اس کی روشنیاں، نہ بازاروں کا شور، نہ ہی تاریخ کی یہ بلند دیواریں، صرف خاموشی تھی اور ایک بہتا ہوا دریا راوی۔ آج کی کہانی ہے لاہور کی تاریخ کے بارے میں۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو آخر تک دیکھنے پر اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور اسے شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے ہزاروں سال پہلے، جب پہلی بار کسی انسان نے اس سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ یہاں جنگل تھے، ویران میدان تھا، اور یہ وہی جگہ تھی جو بعد میں دنیا کے عظیم شہروں میں شمار ہونے والی تھی۔ روایات میں ایک پراسرار داستان سنائی جاتی ہے کہ لاہور کی بنیاد ایک پراسرار شہزادے نے رکھی جس کا نام تھا لوہ۔ کہا جاتا ہے کہ وہ رام کا بیٹا تھا، اسی کے نام پر اس شہر کا نام لوہ آور یا لاہور کہا جانے لگا۔ لیکن کیا یہ صرف ایک کہانی ہے یا واقعی اس شہر کی جڑیں کسی دیو مالائی کا تاریخ میں چھپی ہوئی ہیں؟ مورخین آج بھی اس راز میں بحث کرتے ہیں، مگر ایک بات طے ہے کہ لاہور کی سرزمین ہمیشہ سے آباد رہی ہے۔ قدیم لاہور دریائے راوی کے کنارے پر بسا ایک چھوٹا مگر بہت اہم شہر تھا۔ یہ جگہ صرف رہائش نہیں بلکہ تجارت، ثقافت اور گزرگاہ کا مرکز تھی۔ قافلے یہاں سے گزرتے، تاجر اپنے سامان کے ساتھ یہاں رکتے، اور آہستہ آہستہ یہ بستی ایک شہر میں بدلنے لگی۔ وقت گزرتا گیا اور لاہور مختلف سلطنتوں کے ہاتھوں میں جاتا رہا۔ کبھی ہندو راجاؤں کی حکمرانی، کبھی مقامی قبائل کا قبضہ۔ ہر دور نے اس شہر پر اپنے نقوش چھوڑے، مگر لاہور ہمیشہ زندہ رہا۔ پرانے لاہور کی گلیاں آج بھی اپنے اندر وہی راز چھپائے ہوئے ہیں، کہیں زمین کے نیچے قدیم کھنڈر، اور کہیں دیواروں میں نقوش تاریخ، اور کہیں وہ کہانیاں جو کبھی لکھی ہی نہیں گئی۔ یہ وہی لاہور ہے جس نے وقت کے ہر طوفان کو دیکھا، ہر حملہ برداشت کیا، اور ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ابھرا۔ وقت بدل رہا تھا، دنیا ایک نئے دور میں داخل ہو رہی تھی، اور دور کہیں وسطی ایشیا کی سرزمین سے ایک طاقت ابھر رہی تھی جو تاریخ کا رخ بدلنے والی تھی۔ 11ویں صدی ہندوستان کی سرزمین پر خطرے کے سائے منڈلا رہے تھے، اور پھر ایک نام گونجا، محمود غزنوی۔ وہ صرف ایک بادشاہ نہیں تھا، ایک فاتح تھا، ایک ایسی قوت جس نے کئی بار ہندوستان پر حملے کیے۔ جب اس کی فوجیں لاہور کے قریب پہنچیں تو یہ شہر جو کبھی ایک خاموش بستی تھا اب ایک جنگ کا میدان بننے والا تھا۔ لاہور کے مقام پر جنگ ہوئی اور پھر لاہور فتح ہو گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لاہور کی تاریخ نے ایک نیا رخ لیا۔ غزنوی سلطنت کے تحت لاہور صرف ایک شہر نہیں رہا بلکہ ایک طاقتور سیاسی اور فوجی مرکز بن گیا۔ مساجد تعمیر ہونے لگیں، علم و دین کا آغاز ہوا، اور اسلامی ثقافت نے اس سرزمین پر اپنی جڑیں مضبوط کرنا شروع کر دی۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ غزنوی سلطنت کے بعد ایک اور نئی طاقت ابھری جو لاہور کو مزید نئی بلندیوں تک لے جانے والی تھی، اور یہ تھا دہلی سلطنت کا دور۔ اور اس کے ساتھ آیا ایک اور نام، قطب الدین ایبک۔ ایک غلام سے سلطان بننے والا یہ شخص لاہور کو اپنی سلطنت کا اہم ترین شہر بنا دیتا ہے۔ اسی دور میں لاہور علم و ادب کا مرکز بنا، اسلامی تعلیمات کا گڑھ بنا، اور ایک مضبوط قلعہ بند شہر میں تبدیل ہو گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب لاہور کی گلیوں میں اذان کی آواز گونجنے لگی، جب مدرسے آباد ہوئے، اور جب اس شہر نے ایک نئی شناخت حاصل کی۔ اس کے بعد وقت کے دھارے میں بہتا ہوا لاہور اب ایک ایسے دور میں داخل ہونے والا تھا جہاں اس کی قسمت بدلنے والی تھی ہمیشہ کے لیے۔ 16ویں صدی میں ایک عظیم سلطنت اپنے عروج پر تھی، اور اس سلطنت کا بادشاہ تھا اکبر اعظم۔ اکبر صرف ایک حکمران نہیں تھا، وہ ایک ویژن رکھنے والا لیڈر تھا۔ اور جب اس کی نظر لاہور پر پڑی تو اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے لاہور کی تاریخ کو سنہری اوراق میں لکھ دیا۔ اکبر نے لاہور کو مغل سلطنت کا دارالحکومت بنا دیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لاہور ایک عام شہر سے اٹھ کر دنیا کے عظیم ترین شہروں میں شامل ہو گیا۔ شاہی دربار، اونچے مینار، کشادہ سڑکیں اور باغات جو جنت کا منظر پیش کرتے تھے۔ اسی دور میں لاہور کو ملا اس کی شان کا سب سے بڑا نشان، لاہور قلعہ۔
یہ صرف ایک قلعہ نہیں تھا، یہ طاقت، حکمرانی اور عظمت کی علامت تھا۔ پھر وقت آگے بڑھا اور تخت سنبھالا ایک عظیم بادشاہ نے، شاہ جہاں۔ شاہ جہاں وہ بادشاہ تھا جسے خوبصورتی سے عشق تھا، اور اس نے لاہور کو ایک خواب میں بدل دیا۔ اس کے دور میں وہ شاہکار بنے جو آج بھی دنیا کو حیران کرتے ہیں۔ بادشاہی مسجد اور شالیمار باغ۔ بادشاہی مسجد جہاں ایک وقت میں ہزاروں لوگ عبادت کرتے، اور شالیمار باغ جہاں پانی، درخت اور ہوا جنت کا منظر پیش کرتے تھے۔ یہ وہ لاہور تھا جہاں شاعر، فنکار اور دانشور جمع ہوا کرتے تھے، جہاں ہر گلی میں زندگی تھی اور ہر عمارت ایک شاہکار۔ دنیا بھر کے سیاح یہاں آتے اور کہتے کہ یہ شہر مشرق کا پیرس ہے۔ مغل سلطنت جو کبھی ناقابل شکست سمجھی جاتی تھی، اب ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی، اور ایک نئی طاقت جنم لے رہی تھی۔ 18ویں صدی لاہور اب وہ چمکتا ہوا شہر نہیں رہا تھا۔ گلیاں سنسان، بازار خاموش، اور ہر طرف خوف کا راج، بار بار حملے، لوٹ مار اور بے یقینی۔ لاہور جیسے اپنی پہچان کھو رہا تھا، اور پھر افق پر ایک نام ابھرا، مہاراجہ رنجیت سنگھ۔ وہ صرف ایک حکمران نہیں تھا، وہ ایک جنگجو تھا، ایک ایسا لیڈر جس نے بکھری ہوئی طاقتوں کو ایک سلطنت میں بدل دیا۔ 1799 وہ سال جب رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کیا، اور یوں یہ شہر سکھ سلطنت کا بھی دارالحکومت بن گیا۔ اس کے بعد لاہور اب ایک نئے رنگ میں ڈھلنے لگا، جہاں فوجی طاقت کا راج تھا، قلعے مضبوط کیے جا رہے تھے، اور ہر گلی میں ایک نظم و ضبط قائم کیا جا رہا تھا۔ لاہور قلعہ جو کبھی مغلوں کی شان تھا، سکھ سلطنت کی عظمت کا نشان بن چکا تھا۔ رنجیت سنگھ نے شہر کو سنبھالا، امن قائم کیا، اور لاہور کو ایک بار پھر سے زندہ کر دیا۔ لیکن یہ وہ لاہور نہیں تھا جو مغلوں کے خواب جیسا تھا۔ یہ ایک سخت، طاقتور اور جنگجو لاہور تھا۔ اسی دور میں مذہبی اور ثقافتی تبدیلیاں بھی آئیں، کچھ نشانیاں مٹ گئیں اور کچھ نئی پہچانیں بن گئیں، مگر ہر طاقت کا ایک انجام ہوتا ہے۔ 1839 میں راجہ رنجیت سنگھ کا انتقال ہو گیا، اور اس کے بعد سکھ سلطنت ایسی طاقتور نہیں رہی۔ جنگ چھڑ گئی، مگر اب اس کا انداز الگ تھا۔ اب تلواروں کی جگہ نظام، قانون اور چالاکی نے لے لی۔ 1849 ایک فیصلہ کن سال ثابت ہوا۔ سکھ سلطنت کمزور ہو چکی تھی، اور پھر دوسری اینگلو سکھ جنگ کے بعد لاہور برطانوی سلطنت کے قبضے میں چلا گیا۔ یہ دور بھی اپنے ساتھ بہت سی تبدیلیاں لے کر آیا۔ برطانوی صرف حکمرانی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ شہروں کو اپنے انداز میں ڈھال لیتے تھے۔ لاہور میں شروع ہوا ایک نیا نظام، سیدھی کشادہ سڑکیں، باقاعدہ شہر کی منصوبہ بندی، ریلوے لائنز، جدید عمارتیں، اور پھر پہلی بار لاہور نے ریل کی سیٹی سنی، اور یہ شہر جڑ گیا پورے برصغیر سے۔ برطانوی دور میں صرف عمارتیں نہیں بنی، بلکہ ذہن سازی کرنے کے لیے ادارے بھی بنائے گئے، جن میں گورنمنٹ کالج، یونیورسٹی آف لاہور اور پنجاب یونیورسٹی شامل ہیں۔ برطانویوں نے لاہور کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک طرف پرانا لاہور، تنگ گلیاں اور تاریخی دیواریں، دوسری طرف نیا لاہور، کشادہ سڑکیں، جدید عمارتیں۔ یہی وہ لمحہ تھا جب لاہور نے دوہری شناخت حاصل کر لی۔ عدالتیں بنی، پولیس نظام آیا، اور ہر چیز کو ایک قانون کے تحت لایا گیا۔ لیکن یہ سب کچھ صرف کنٹرول کرنے کے لیے تھا، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ لاہور اب آزاد نہیں تھا، وہ ایک سلطنت کے ماتحت تھا۔ لیکن ہر غلامی کے اندر ایک چنگاری چھپی ہوتی ہے، اور لاہور میں بھی یہ چنگاری جلنے لگی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لاہور کی فضا بدل رہی تھی، لوگوں کی آنکھوں میں خواب تھے آزادی کے۔ برطانوی راج اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر ایک بڑا سوال باقی تھا، کیا مسلمان اس سرزمین پر آزاد رہ سکیں گے یا ہمیشہ دوسروں کے زیر سایہ رہیں گے؟ اور پھر ایک آواز ابھری، ایک قیادت سامنے آئی، قائد اعظم محمد علی جناح، وہ شخص جنہوں نے ایک قوم کو ایک مقصد دیا۔ 1940 لاہور ایک بار پھر تاریخ کے مرکز میں تھا۔ لوگ جوک در جوک جمع ہو رہے تھے، دلوں میں امید اور آنکھوں میں آزادی کے خواب، اور مقام تھا مینار پاکستان، اور یہیں اسی زمین پر ایک قرارداد پیش کی گئی، قرارداد لاہور، یعنی قرارداد پاکستان۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ ایک اعلان تھا، ایک اعلان کہ مسلمان اب ایک الگ وطن چاہتے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کا ہجوم، نعروں کی گونج، اور ایک ایسا لمحہ جس نے ہمیشہ کے لیے تاریخ کو بدل دیا۔
یہ وہ دن تھا جب ایک خواب نے حقیقت کا روپ لینا شروع کیا، مگر ہر خواب کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ 1947 جب آزادی کا وقت آیا تو اس کے ساتھ آیا ایک ایسا درد جسے لاہور کبھی نہیں بھول سکتا۔ تقسیم ہند، وہ لمحہ جب زمین میں تقسیم ہوئی لیکن دل بھی تقسیم ہو گئے۔ لاکھوں لوگ ہجرت کر رہے تھے، ٹرینیں لاشوں سے بھری ہوئیں، گلیاں خاموش، اور لاہور درد سے گزر رہا تھا۔ مگر اسی درد کے اندر ایک نئی امید بھی تھی۔ 14 اگست 1947 وہ دن جب ایک نیا ملک دنیا کے نقشے پر ابھرا، پاکستان، اور لاہور اس نئے ملک کا دل بن گیا۔ یہ وہ شہر تھا جہاں خواب دیکھا گیا، جہاں فیصلہ ہوا اور جہاں سے ایک قوم نے اپنی پہچان حاصل کی۔ وقت بدل گیا، سرحدیں بدل گئیں، مگر لاہور آج بھی وہی ہے، دلوں کو جیتنے والا۔ آج کا لاہور ایک ایسا شہر ہے جہاں ماضی اور حال ایک ساتھ سانس لیتے ہیں۔ ایک طرف صدیوں پرانا لاہور قلعہ اپنی عظمت کی کہانی سناتا ہے، اور دوسری طرف آسمان کو چھوتا ہوا عرفہ کریم ٹاور نئے پاکستان کی پہچان بتاتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جہاں تاریخ صرف کتابوں میں نہیں بلکہ ہر گلی، ہر دیوار میں زندہ ہے۔ مصروف سڑکیں، میٹرو بس اور تیزی سے دوڑتی ہوئی زندگی، لاہور کبھی نہیں رکتا۔ یہاں کے تعلیمی ادارے ایک نئی نسل کو تیار کر رہے ہیں، جیسا کہ پنجاب یونیورسٹی اور گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور۔ لاہور صرف ترقی نہیں بلکہ یہ جذبات کا شہر ہے۔ انارکلی بازار کی رونقیں اور بادشاہی مسجد کی خاموش عظمت، یہ سب مل کر ایک ایسی پہچان بناتے ہیں جو کہیں اور نہیں ملتی۔ رات ہوتے ہی لاہور ایک نئی زندگی میں جاگ اٹھتا ہے۔ روشنیوں سے جگمگاتی سڑکیں، کھانوں کی خوشبو اور ہنستے مسکراتے لوگ، یہی ہے لاہور کی اصل روح۔ لاہور نے سب کچھ دیکھا، بادشاہتیں اور جنگیں، محبتیں اور جدائیاں، مگر یہ شہر کبھی نہیں رکا۔ یہ آج بھی زندہ ہے اور آج بھی دھڑکتا ہے، اور یہ ہمیشہ زندہ رہے گا، کیونکہ لاہور صرف ایک شہر نہیں بلکہ ایک احساس ہے، ایک کہانی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ اور شاید اسی لیے کہا جاتا ہے، جنہیں لاہور نہیں تکیا وہ جمیا ہی نہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو کائنڈلی اسے لائک ضرور کریں، اسے شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا ہوسٹ استاد نواز آپ سے اجازت چاہوں گا۔ والسلام۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔